ہر دن لاکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر نماز اللہ تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے نہیں کہ اللہ سخت ہے، بلکہ اس لیے کہ علم کے بغیر عبادت خالی ہو سکتی ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں عبادت کی ضرورت ہے۔ فقہ العبادات وہ علم ہے جو حرکت کو عبادت، عادت کو اجر اور عمل کو معنی دیتا ہے۔ فقہ العبادات کیا ہے؟ فقہ کا مطلب ہے گہری سمجھ، عبادات کا مطلب ہے اللہ کے لیے کیے گئے اعمال۔ فقہ العبادات یہ سکھاتی ہے اللہ کی عبادت کیسے، کب، کیوں اور کن شرائط کے ساتھ کی جائے، بالکل ویسے جیسے اللہ کو پسند ہے۔ یہ سوالات کے جواب دیتی ہے: کیا میری نماز درست ہے؟ کون سی چیز وضو توڑ دیتی ہے؟ نیت کیوں ضروری ہے؟ عبادت دل کو کیسے پاک کرتی ہے؟ اب بات کرتے ہیں کہ عبادت کی فقہ کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سورۃ الذاریات۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اخلاص بغیر درست طریقے کے مکمل نہیں، درست عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں۔ فقہ العبادات عبادت کو درست بناتی ہے، عمل کو قبولیت کے قریب کرتی ہے، دل کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عبادت کی بنیادی بنیادوں کی۔ نمبر 1، نیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری، مسلم۔ نیت نیند کو اجر بنا دیتی ہے، کام کو عبادت بنا دیتی ہے، عادت کو ثواب میں بدل دیتی ہے۔ فقہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نیت کہاں لازم ہے، نیت کب کرنی ہے، نیت کس سے فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسرا، طہارت، عبادت کا دروازہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ مسلم۔ طہارت کے بغیر نماز نہیں، طواف نہیں، قرآن کو ہاتھ لگانا نہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک پاک جسم، پاک جگہ، پاک دل۔ مسجد، نماز دین کا ستون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ فقہ نماز ہمیں سکھاتی ہے نماز کی شرائط، نماز کے ارکان، واجبات، سنتیں، نماز توڑنے والی چیزیں۔ نماز صرف حرکات نہیں، عقل کو نظم دیتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ العنکبوت۔ محترم، روزہ نفس کی تربیت۔ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ البقرہ۔ فقہ صیام میں شامل ہیں روزہ توڑنے والی چیزیں، کن لوگوں کو رخصت ہے، فدیہ اور کفارہ، نفلی روزے، روزے کے آداب۔ بھوک نفس کو جھکاتی ہے، پیاس غریبوں کو یاد دلاتی ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے۔ زکوٰۃ، مال کی پاکیزگی۔ زکوٰۃ خیرات نہیں، یہ غریب کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ انہیں پاک کرو۔ التوبہ۔ فقہ زکوٰۃ سکھاتی ہے کن پر زکوٰۃ فرض ہے، نصاب کیا ہے، کن اموال پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مستحقین، زکوٰۃ اور صدقہ کا فرق۔ مال پاک ہوتا ہے، لالچ ختم ہوتا ہے، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ کعبہ۔ حج اور عمرہ امت کی وحدت۔ حج میں جمع ہوتے ہیں امیر اور غریب، حاکم اور مزدور، ہر رنگ اور ہر زبان۔ فقہ حج میں شامل ہیں حج کے ارکان، واجبات، ممنوعات، حج کی اقسام، عام غلطیاں۔ اللہ فرماتا ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ الحج۔ قیامت کی مشق، عاجزی کا سفر، روحانی نئی شروعات۔ ترازو۔ فقہ العبادات کا بنیادی اصول۔ عبادت توقیفی ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت صرف اسی طریقے سے کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نہ رسم و رواج، نہ اپنی مرضی، نہ بدعت۔ اللہ سے محبت کرو لیکن عبادت درست طریقے سے کرو۔ فقہ العبادات کے روحانی فوائد۔ عبادت میں اطمینان، نماز میں خشوع، نیکی میں پابندی،
غلطی سے بچاؤ، قبولیت کی امید۔ علم عبادت کی حفاظت کرتا ہے، جہالت عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک نماز جو علم کے ساتھ پڑھی جائے 1000 نمازوں سے بہتر ہے جو بغیر سمجھ کے پڑھی جائیں۔ فقہ العبادات سیکھیں، بحث کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت محبت، یقین اور سمجھ کے ساتھ کرنے کے لیے۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم عطا فرما جو نفع دے اور ہماری عبادت قبول فرما۔ آمین۔